و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لاکھ و زیبا ہے، جو تنہا ساری کائنات کا خالق ہے، پالنہار ہے، مالک ہے، ہر زندگی کی ضروریات مہیا کرنے والا ہے۔ بعد و درد و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اپنی کتابیں نازل کی، اور ان انبیاء کے ذریعے، ان کتابوں کے ذریعے ہم انسانوں تک، ہم بندوں تک اپنا محبوب پیغام پہنچایا۔ ویسے تو اس پیغام کے اندر جتنے بھی احکامات تھے اور جتنے بھی پہلو تھے، وہ تمام کے تمام بڑی ہی نعمتیں ہیں ہم بندوں کے لیے۔ ان تمام احکامات میں، ان تمام بیانات میں جو قرآن مجید کے اندر اور نبی علیہ السلام کی زندگی کے ذریعے سے ہم انسانوں کو پہنچی ہے، وہ تمام کی تمام نعمتیں ہیں۔ لیکن ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم بندوں کو ملی ہے، وہ ہے نکاح۔ اگر یہ نکاح نہ ہوتا، یہ نعمت کیسے ہے، اگر یہ نکاح نہ ہوتا تو جس طریقے سے جنگلات میں جانوروں کی زندگیاں ہوتی ہیں، ان کے وہاں، ان کے درمیان نہ کوئی رول، نہ کوئی قانون، نہ کوئی حد بندی، ان کا معاملہ حیوانوں کا ہے، ویسے ہی ہم انسانوں کا معاملہ ہوتا۔ نہ کوئی خاندانوں کی پہچان ہوتی، نہ باپ کا علم ہوتا، نہ مائیں پہچانی جاتی، نہ قریہ، نہ بستی، نہ ملک۔ البتہ یہ پوری روئے زمین جو ہے فتنہ و فساد سے بھر چکی ہوتی۔ آپ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ اسی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ ان لم تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ جب تمہارے پاس کوئی ایسا پیغام رشتے کا آئے، ایسا رشتہ آئے تمہارے پاس جس کے دین سے تم راضی ہو، جس کا دین تمہیں پسند ہو، وخلقہ ہو، اور جس کا اخلاق، جس کا کیریکٹر، جس کا کردار تمہیں پسند ہو، اب یہ رشتہ چاہے لڑکے کا ہو، اب یہ رشتہ چاہے لڑکی کا ہو، تمہارے پاس اگر آتا ہے اور اس کا دین اور اس کا اخلاق تمہیں پسند ہے تو فزوجوہ، تو فوری طور پر بنا جھجک اس رشتے کو منظور کر لو اور نکاح کر دو۔ اگر نکاح نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، پوری روئے زمین پر ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا صرف نکاح نہ کرنے کی وجہ سے، وفساد عریض، اور ایک ایسا بگاڑ رونما ہوگا سماج معاشرے میں جو ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ اور آپ اس کا بخوبی مشاہدہ کرتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جن علاقوں میں شادی بیاہ میں تاخیر کی جاتی ہے یا دین اور اخلاق کو ترجیح نہیں دی جاتی ہے، صرف مال اور پیسے اور دولت کو دیکھا جاتا ہے، صرف حسب و نسب خاندان کو دیکھا جاتا ہے، وہاں دین سامنے نہیں ہوتا، یا صرف یہ معاشرے میں ہوتا ہے کہ بچے نے بھی کمانا شروع نہیں کیا، یا لڑکی نے ابھی اپنی ڈگری پوری نہیں کی۔ جب یہ سارے معیار اور یہ ساری چیزیں
حائل ہو جائیں نکاح کرنے میں تو فساد ہوگا، فتنہ ہوگا. اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے یہ تمام چیزیں حائل ہو گئی وقت پر نکاح کرنے میں. بچہ کما نہیں رہا، یہ حائل ہو گئی، عمر پہنچ گئی 30 اور 35 سال. لڑکی ڈگری نہیں کر پائی ہے ابھی، عمر پہنچ گئی 28 سال 29 سال 30 سال. یا معاشرے کے اندر ہمارے برابری کا رشتہ نہیں مل رہا، یا بہت سارے معیار ہو گئے ہیں ہمارے آج معاشرے میں. تو ان تمام معیار کی وجہ سے جو حائل ہو گئے نکاح کے اندر آج بگاڑ ہے. آج بگاڑ ہے محلے اور آبادیوں کے اندر، شہروں کے اندر، بستیوں کے اندر آج زنا واقع ہو چکا ہے. اس زنا نے گھروں کے اندر راستے بنا لیے ہیں، شریف خاندانوں میں بھی راستے بنا لیے، جگہ بنا لیا اس نے. وجہ کیا بنی؟ یہ نبی علیہ السلام نے جو کہا تھا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، دین پسند آ جائے رشتہ آئے تو، اور اخلاق پسند آ جائے تو نکاح کر دو. نہیں کرو گے تو فتنہ ہوگا اور فساد عریض، ایسا فساد، ایسا بگاڑ ہوگا معاشرے کے اندر جس کو تمہارے بس میں روکنا نہیں ہوگا، تم روک نہیں پاؤ گے، روکنا چاہو گے. آج دیکھیے کتنی تنظیمیں بنتی ہیں، کتنے ٹرسٹ بنتے ہیں، کتنے ہیومن رائٹس عورتوں کی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں، ملی جماعتیں بن کر زنا کے روک تھام کے لیے آگے بڑھتی ہیں، لیکن ان کا اتنا محنت کرنا کوئی کام نہیں آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو نسخہ دین نے دیا تھا زنا سے بچنے کا اور زنا سے معاشرے کو پاک رکھنے کا، اس نسخے کو ہم نے اپنایا ہی نہیں. اور جب نہیں اپنایا تو آج ہماری نگاہوں کے سامنے بچیوں کے بھاگ جانے کا بھی واقعات ہیں، لڑکوں کا بھی بے راہ رو ہو جانے کے واقعات ہیں. نہ گھر کے، نہ خاندان کی، نہ مذہب کی، نہ دین کی کسی بات کی پرواہ نہ کیے بغیر صرف نکاح کے معاملے میں بے راہ روی ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. اس کو روکنے کا، اس کے روک تھام کا صرف ایک واحد ذریعہ ہے کہ ہم معیار کیا بنا لیں؟ دینہ و خلقہ، دینداری کو معیار بنا لے لڑکی کو اختیار کرتے وقت یا لڑکے کو چنتے وقت، اور اس کے اخلاق کو معیار بنا لے. وقت ہو جائے نکاح کر لے. اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو بہت بڑی نعمت گردانتے ہوئے کہا قرآن مجید کی آیت کے اندر کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے. اگر اللہ کی جانب سے جوڑے مقرر نہ ہوتے تو یہ 60 سالہ زندگی، یہ 70 سالہ زندگی کیا رشتے ازدواج میں منسلک ہو کر گزر پاتی ہے؟ ذرا بتائیے. دو بھائی سگے ہوتے ہیں، ایک ماں کے پیٹ سے جنمے ہوتے ہیں، ایک محلہ پورا ایک خاندان ہوتا ہے، لیکن بازو والے سے پڑتی نہیں ہے. اتنی تک نہیں پڑتی کہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا، حالانکہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنمے ہیں اور 25 سال 30 سال ایک ہی چھت کے سائے میں رہے ہیں، ایک ہی باپ کے ہاتھ سے دونوں نے نوالا کھایا ہے اور ایک ہی ماں کے گود میں پلے بڑے ہیں. لیکن پھر بھی نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ چہرہ تک دیکھنا گوارا نہیں ہوتا، نفرتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں. تو یہ جو رشتے ازدواج ہے، نکاح ہے، اور نکاح کے ذریعے جو جوڑا بنتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اگر مقرر کردہ نہ ہوتا تو بتائیے کیسے 70 سالہ اور 80 سالہ اور 90 سالہ زندگی گزر پاتی دو انسانوں کی. حالانکہ دونوں الگ الگ جگہ سے، الگ الگ علاقے سے، الگ الگ ماں سے، الگ الگ باپ سے، الگ الگ ماحول میں، الگ الگ تعلیم میں لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ نکاح کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ دو انسانوں کو یکجا کر دیتا ہے، ان کے دلوں کو ملا دیتا ہے کہ وہ 60 اور 70 سالہ زندگی پرسکون ہو کر گزار سکیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت یہ اس بات کو بھی ذکر کر دیا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے صرف جوڑا نہیں بنایا تمہارا، بلکہ اس میں مودت اور رحمت رکھ دی، محبت رکھ دی ہے اور رحمت رکھ دی ہے اس جوڑے کے اندر. تو آج اس نکاح کو نہ اپنا کر انسان غلط راستوں پہ چلے، غلط راہ اختیار کرے تو پھر نتیجہ اور انجام اسی نگاہوں کے سامنے یا تو دنیا کے اندر رب ذوالجلال لا دے گا، یا پھر قبر کے اندر، یا پھر آخرت کے اندر اس کا انجام بد اس کو دیکھنا پڑ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبر کے اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ معاشرے کے اندر یہ مزاج ہے کہ ان کے درمیان نکاح کرنے کے لیے بہت سارے معیار ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تنکح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر یہ نکاح، ایک عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی بنیاد پر. ایک عورت کو اپنے گھر لایا جاتا ہے، ایک لڑکی کو اپنے گھر لایا جاتا ہے، نکاح کر کے 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلی چیز بتائی لمالہا. پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہماری برابری کی ہے کہ نہیں ہے، ہمارے لیول کی ہے کہ نہیں ہے. اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کی دولت دیکھی جاتی ہے. وہ جمالہا، اور دوسرے نمبر پر اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. وہ کتنی حسین ہے، کتنی جمیل ہے، کتنا حسن ہے اس کے اندر، یہ دیکھا جاتا ہے. وحسبہا، اور تیسرے نمبر پہ کیا دیکھا جاتا ہے، یہ خاندانی سسٹم سے کتنے اونچے پیمانے پہ ہیں، ان کا خاندان کتنا بڑا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، جاہ اور منصب، عہدے دیکھے جاتے ہیں اس خاندان کے. ودینہا، اور چوتھے نمبر پر، آخری نمبر پہ کیا دیکھا جاتا ہے، اس کا دین دیکھا جاتا ہے. اس کا دین دیکھا جاتا ہے، اس کی شرافت. دین کے اندر شرافت بھی آئے گی، دین کے اندر اخلاق بھی آئے گا، دین کے اندر عبادت بھی آئے گی، دین کے اندر نمازیں بھی آئیں گے، دین کے اندر سچ بھی آئے گا، دین کے اندر امانت داری بھی آئے گی. یعنی جتنی اچھی صفات ہو سکتی ہے سب دین کے اندر آئے گا. بقیہ تینوں چیزوں کے اندر صرف جس چیز کا بیان کیا گیا وہی چیز آئے گی. مال بیان کیا تو مال ہی صرف رہے گا، خاندان بیان کیا تو صرف خاندان ہی مل جائے گا، اور خوبصورتی اگر ہے تو صرف خوبصورتی مل جائے گی. لیکن اگر دین ہے تو دین کے اندر سب کچھ آ جائے گا. تو معاشرے کے اندر چناؤ اس طریقے سے ہوتا ہے. ایک لڑکی کا انتخاب، پہلے مال، پھر خوبصورتی، پھر جاہ و نسب، خاندان، پھر چوتھے نمبر پر آخری پائیدان پر دین دیکھا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فاظفر بذات الدین، تم دین کو چننا، تم دینداری کو اختیار کرنا. دین کی بنیاد پر کسی بچی کو اپنے گھر کے اندر لے کے آنا، تب تمہیں شکایت نہیں ہوگی شادی کے بعد. ارے بہو ایسی ہے، بیوی ایسی ہے، پورا گھر اس نے اجاڑ دیا، پورا گھر اس نے برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا. یعنی جتنی بھی شکایتیں ہمارے معاشرے میں ہیں نا، اس کی وجہ اس حدیث کے اندر بالکل واضح بیان کر دی گئی. تم مال تم نے دیکھ کر اپنی بیوی کا انتخاب کیا، تمہیں مال مل گیا، لیکن اب اس سے مال تمہیں مل گیا، لیکن شادی کے بعد اب اسے چاہو کہ شرافت مل جائے، اسے چاہو کہ دینداری مل جائے، پرہیزگاری مل جائے، وہ صبر کرنے والی ہو، وہ پرہیزگار ہو، وہ نظر انداز کرے کسی کی ڈانٹ کو، کسی کے بولنے کو نظر انداز کرے، گھر کے ماحول کو بنائے رکھے، بچے کا خیال رکھے، گھر کے اندر ہر فرد کا خیال رکھے. ابھی اس بات کی امید کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ تم تو اس کا مال دیکھ کر اس کو اپنے گھر لے کر آئے ہو نا. وہ جما لیا، یا مال نہیں دیکھا لیکن خوبصورتی دیکھ کر لائے. آج اکثر و بیشتر خوبصورتی کا معیار ہے، خوبصورت ہونی چاہیے، لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، باقی چاہے جیسی ہو چلے گا. لیکن جب وہی خوبصورت بچی گھر کے اندر آتی ہے، آپ کو خوبصورتی تو مل گئی، لیکن شادی کے بعد، نکاح کے بعد فوراً دوسرے اور تیسرے دن تمہارے درمیان انبن ہونا شروع ہو جاتی ہے، باتیں طلاق تک آ جاتی ہیں، خاندانوں کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. ماں کا خیال نہیں، بیٹی کا خیال نہیں، بہنوں کا خیال نہیں، یا کسی چیز کا خیال نہیں، کسی سسٹم کا خیال نہیں گھر کے اندر. تو بھائی تمہیں تو خوبصورتی مل گئی کیونکہ تمہیں خوبصورتی دیکھ کر لائے تھے تم، لیکن اب اس سے یہ امید کیوں کر رہے ہو کہ تمہارے ماں کی ڈانٹ پر یا اور جو گھر کے اندر جو ماحول ہے اس پر کیوں وہ کھری اترے، اس پر وہ صبر کیوں کرے؟ تم صابرہ تو دیکھ کر لائے نہیں، صبر کرنے والی تو دیکھ کر لائے نہیں، نماز پڑھنے والی دیکھ کر تو لائے نہیں، یا عبادت گزار دیکھ کر تو لائے نہیں، یا الغرض شرافت تو دیکھ کر لائے نہیں، یا تعلیم دیکھ کر لائے. ہاں بی اے کی ہوئی ہے، ایم اے کی ہوئی، ایم اے کی ہوئی لڑکی تم لے کر آئے، تمہیں ایم اے کی ہوئی لڑکی ڈگری یافتہ مل گئی، لیکن اب اس سے دین کی امید کرو گے تو یہ تو تمہاری اور ہماری بیوقوفی ہوگی. جو آج معاشرے کے اندر بگاڑ ہے اس کی اہم بنیادی وجہ کیا ہے؟ جس چیز کو ہم چن کر لاتے ہیں، جس چیز کو وجہ بنا کر ایک لڑکی کو ہم اپنے گھر کے اندر لے کے آتے ہیں، وہ تمام چیزیں تو ہمیں مل جاتی ہیں، لیکن ہم دین دے کر نہیں لاتے، اس لیے ہمارے گھر کے اندر خلفشار ہو جاتا ہے، شرافت نہیں ہوتی اس بچے کے اندر، پرہیزگاری نہیں ہوتی، صبر نہیں ہوتا.
فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، نبی علیہ السلام نے کہا تم دین چن کر لاؤ، تمہیں رب ذوالجلال کیا دے گا؟ قرآن مجید کی آیت ہے مسلمانوں۔ آج ہم اپنے بچوں کے حق میں کیا کہتے ہیں؟ 28 سال عمر ہو گئی ہے، 25-26 سال عمر ہو گئی ہے، 23 سال عمر ہو گئی ہے، یا 30 اور 35 سال عمر ہو گئی ہے، کیا بولتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں اب نکاح کر دو، تو کہتے ہیں ارے ابھی وہ کماتا ہی نہیں ہے، وہ کماتا ہی نہیں ہے۔ دین چن کر لاؤ گے تو یہ جو بہانہ ہے اور یہ جو لفظ ہے اور یہ ذہن میں جو کمزوری ایمان کی وہ ختم ہو جائے گی۔ قرآن کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اے گھر کے ذمہ دار لوگوں اپنے ماتحت رہنے والی بچیوں کا، اپنے ماتحت رہنے والے بچوں کا نکاح کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء، لفظ سنیے گا، إِن يَكُونُوا فُقَرَاء، اگر وہ فقیر ہوں گے، قلاش ہوں گے، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوگا، ان کے پاس ذریعہ معاش نہیں ہوگا کہ جس سے وہ کما کر کھاتے ہوں کھلاتے ہوں، نہیں ہے ان کے پاس۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا، غنی بنا دے گا، مالدار کر دے گا، اپنے فضل سے مالدار کر دے گا۔ لیکن ان کا نکاح ان کے وقت پر کر دو، نہیں کرو گے تو فتنہ و فساد ہوگا زمانے کے اندر، فتنۃ فی الارض و فساد فی الارض۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے، قلاش ہوں گے، مفلس ہوں گے، غریب ہوں گے، محتاج ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دینے والا بنا دے گا، ان کو مالدار کر دے گا، غنی کر دے گا، یا تو اتنا بنا دے گا کہ وہ اپنی ضرورت اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت پورا کر سکے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی نکاح کی قدرت رکھتا ہے، تم میں سے جو بھی نکاح کی قدرت رکھتا ہے فلیتزوج، وہ نکاح کر لے، دیری نہ کرے، تاخیر نہ کرے۔ فلیتزوج، اور جو طاقت نہیں رکھتا ہے، جو نوجوان طاقت نہیں رکھتا ہے نکاح کرنے کی، فعلیہ بالصوم، تو وہ روزہ رکھے، فعلیہ بالصوم، وہ روزہ رکھے، فإنہ لہ وجاء، کیونکہ یہ روزہ کیا ہو جائے گا؟ ایک ڈھال بن جائے گا اس کے اور گناہوں کے درمیان، وأحسن للفرج، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے گا، نگاہوں کو نیچے کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا بن جائے گا؟ اس کا روزہ رکھنا۔ لیکن تاکید کس بات کی گئی ہے؟ سب سے پہلے یا معاشر الشباب، تاخیر نہ کریں، جو حلال چیز ہے، جو رب الجلال نے حلال کا حکم دیا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں، حرام راستوں پر ادھر ادھر نگاہ مارنے کی، ادھر ادھر جو ہے بہکنے کی اور ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کریں، ورنہ یہ کوششیں جو زنا کی ہیں اور یہ جو زنا کے مواقع تلاش کرنے کی ہیں، یہ آپ کی نسلوں میں سفر کریں گی، یہ آپ کی نسلوں میں سفر کریں گی۔ آپ نوجوان ہو، آپ کے اندر سمجھداری آ گئی، آپ 22 سال کے ہو گئے ہوگے، 20 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، آج آپ سمجھدار ہو، سمجھداری کا فائدہ اٹھائیے اور حلال مواقع تلاش کیجئے۔ لیکن اگر آج اس سمجھداری کا فائدہ نہ استعمال کیا آپ نے اور غلط راہیں ہموار کی، یہ کہہ کر کہ آج تو معاشرہ بالکل اوپن ہے، آج سوسائٹی بالکل اوپن ہے، ہر جگہ موقع ہے، ہر جگہ زنا کے موقع ہیں، اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں ہیں، جگہ جگہ مکانات ادھورے تعمیر کیے ہوئے ہیں، کسی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کسی کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، یہ سب زنا کے مواقع بالکل اوپن ہیں آپ نوجوانوں کے لیے۔ لیکن اگر یہ راستہ اگر آپ چلے آج، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اے نوجوانوں، جو چیزیں رب الجلال نے حرام کی ہیں کہ ان کے قریب نہ جاؤ، اگر اس زنا کے قریب تم جاتے ہو تو جان جاؤ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ ایک برا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں راستہ نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ کے بارے میں راستہ نہیں کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر اگر ہم نے ظلم کر دیا اس کو راستہ نہیں کہا، لیکن زنا کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ ایک بری چیز ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے اور برا راستہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر اس پر مثال دوں آپ کو، یہ سب زمینیں ہیں،
کھیتوں کی زمینیں ہیں, میڑی نہیں بنی ہوئی ہے, راستہ نہیں بنا ہوا ہے, لیکن یہ پورا کا پورا محلہ اس پر روزانہ چلنے لگا. ایک مہینہ گزرتے گزرتے وہ راستہ بن جاتا ہے, وہاں گھاس بھی نہیں اگتی. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ زمین تو کسی اور کی ہوتی ہے, لیکن لوگوں کے راستہ بنا دینے کی وجہ سے پھر وہ ہمیشہ کے لیے راستہ بن جاتا ہے. لوگ اس کو راستہ سمجھ لیتے ہیں, راستہ مان لیتے ہیں. اسی طریقے سے زنا ہے, زنا کے قریب ہم اور آپ میں سے کوئی جائے گا تو یہ راستہ بن جائے گا, معاشرے والے اس پر چلنا شروع کر دیں گے. اگر معاشرے والے نہ بھی چلیں تو آپ کا خاندان اس پر چلے گا. آج آپ اپنے لیے زنا کا راستہ کھولیں گے, اپنے لیے زنا کا راستہ کھولیں گے, چاہے آپ مرد ہوں چاہے آپ خاتون ہوں. آج آپ اپنے لیے زنا کا راستہ کھولیں گے اور کھولیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں اسی راستے پر چلیں گی, اسی راستے پر چلیں گی. آج آپ دوسرے کی بچیوں کی عزتوں سے کھیلنا چاہیں گے, کل کوئی اور آئے گا جو آپ کے بیوی کے بطن سے پیدا ہونے والے بچیوں کے ساتھ کھیلیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے اس روئے زمین پر. اللہ نے کہا هل جزاء سیئۃ الا سیئۃ مثلها, برائی کا بدلہ تو برائی ہے اور اچھائی کا بدلہ اچھائی. یہ انصاف ہے. آج آپ کسی کے ساتھ معاملہ ایسا کریں گے, کل کو ایسا ہونا ہے. لہذا برا راستہ نہ اختیار کریں, بلکہ نکاح کو اتنا آسان بنا دیں, نکاح کو اتنا آسان بنا دیں کہ زنا مشکل ہو جائے معاشرے کے اندر, زنا مشکل ہو جائے معاشرے کے اندر. ایک نوجوان کے ذہن میں زنا مشکل ہو جائے اور نکاح آسان ہو جائے. اور نکاح آسان ہونے کی مثال میں نبی علیہ السلام کے زمانے سے دوں. نبی علیہ السلام موجود ہیں, راستے میں جاتے ہیں, ایک صحابی سے ملاقات ہو جاتی ہے, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چہرے پہ نظر آتا ہے کہ ان کی شادی ہو گئی. نبی علیہ السلام نے کہا عبد الرحمن ابن عوف, تم نے نکاح کر لیا کیا؟ تزوجت, تم نے شادی کر لی؟ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام کل میں نے نکاح کر لیا, کل میں نے شادی کر لی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا اولم ولو بشاتن, اچھا نکاح کر لیا تو پھر ولیمہ کرو, اگرچہ کہ ایک ہی بکری کا کیوں نہ ہو. اس واقعے سے شاید نکاح کتنا آسان ہے پتہ نہیں چل پایا ہوگا آپ کو. نبی علیہ السلام جو کہ پورے جو ہے انسانوں کے سردار ہیں, سید ولد آدم ہیں اور موجود ہیں مدینے کے اندر. عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول ہیں, خبر نہیں دیتے کہ میں نکاح کرنے جا رہا ہوں. آج ہم اپنے قریبی رشتہ دار کو اگر خبر نہ کریں تو ساری زندگی ناراض رہے گا. اتنا مشکل ہم نے بنا دیا ہے نکاح. وہاں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہو جاتی ہے, راستے میں ملاقات ہوتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, تب جواب ملتا ہے کہ ہاں شادی کر لی. بتائیے یہ کتنا آسان تھا یہ نکاح, اور ہم نے کتنا مشکل بنا دیا, اور ہم نے زنا کو آسان کر دیا, نکاح کو مشکل کر دیا. ایک نکاح آسان ہونا کیسا ہوتا ہے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کے زمانے سے ایک عورت آتی ہے, نبی علیہ السلام سے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہیں, نہیں بطور نکاح کر کے. نبی علیہ السلام نیچے سے اوپر تک ایسے دیکھتے ہیں, نیچے نکاح کرتے پھر اوپر کرتے, کچھ کہتے نہیں. تو جو صحابہ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک صحابی سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نکاح نہیں کرنا چاہتے اس عورت سے. صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ السلام اگر آپ کو حاجت نہ ہو تو اللہ کے رسول علیہ السلام میرا نکاح کرتے اس عورت سے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کیا تمہارے پاس کچھ ہے جس کو بطور مہر اس عورت کو دے سکو؟ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ماں اندی اللہ ازاری و ردائی, میرے پاس صرف یہ لنگی ہے اور یہ چادر ہے, اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, غریبی اور مفلسی کی یہ حالت ہے. پھر نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ گھر میں تلاش کرو, کچھ تو مل جائے گا, ولو خاتم من حدید, اگرچہ لوہے کی انگوٹھی مل جاتی ہے تم لے کر آؤ. گئے تلاش کیا, وہ بھی نہیں ملی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرے رہے کچھ دیر. پھر کہا اچھا تمہیں کچھ صورتیں یاد ہے قرآن کی؟ تو انہوں نے کہا ہاں فلاں فلاں صورتیں یاد ہے. تو نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ میں نے تمہارا نکاح اس مہر کے بدلے کر دیا کہ جو صورتیں تمہیں یاد ہے وہ صورتیں اپنی اس ہونے والی بیوی کو یاد کرا دینا, یہی مہر. نکاح ہو گیا, ایک گھر بس گیا, دین کی بنیاد پر, اخلاق کی بنیاد پر, اور جو اسلام کا حکم تھا اس کی بنیاد پر. کتنا آسان ہے نکاح. اور ہمارے معاشرے میں اس زمانے میں زنا مشکل تھا,
زنا کتنا مشکل تھا آپ کو بتاؤں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرد اور ایک عورت زنا کر لیتے ہیں. پھر عورت کو خیال آتا ہے کہ بنا توبہ کیے اگر مر گئے، بنا جو اس کا کفارہ ہے اس کا بھگتان کیے اگر مر گئے تو قیامت میں تو بڑی رسوائی ہوگی. کیسے اللہ کو منہ دکھائیں گے اس زنا کے جرم کے ساتھ؟ نامہ اعمال میں زنا کا جرم ہو، زنا کا گناہ ہو، اور کیسے اللہ کے دربار میں جائیں گے؟ اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے؟ وہ عورت آتی ہے کئی مہینوں کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس. نبی علیہ السلام سے کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے. یعنی جو زنا کا جو حد ہے، جو سزا ہے اس دنیا کے اندر، وہ مجھ پر لاگو کر دیجیے تاکہ قیامت کے دن میرا یہ کندھا ہلکا ہو جائے، میرا یہ کندھا ہلکا ہو جائے. وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حد قائم کی. ان کو پتھر، کیونکہ وہ شادی شدہ جو ہوتا ہے، شادی شدہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسلام کا یہ حکم ہے، دنیا اس کو جو ہے فنڈامنٹلسٹ کا لفظ دے، لیکن اگر جیسے ہم اس دنیا کے اندر سزاؤں پر، گناہوں پر جو قانون ہیں، گناہوں پر جو سزائیں ہیں، کسی نے جو ہے جرم کیا اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، تو جیل میں ڈالا جانا جیسے لوگوں کی نگاہوں میں معیوب نہیں ہے. اگر اس جیل میں ڈالے جانے سے معاشرے کے اندر جرم میں کمی آتی ہے، کرائم میں کمی آتی ہے، تو وہ سزائیں نافذ کی جائیں گی. تو اسی طریقے سے شادی شدہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اسلام کا یہ حکم ہے کہ اس کو جو ہے پتھروں سے مار کر رجم کیا جائے گا اور مار دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اور معاشرے اور سوسائٹی کے لوگ گرد گرد کھڑے ہو کر دیکھیں گے، یہ قرآن کی آیت ہے، کھڑے ہو کر دیکھیں گے تاکہ یہ زنا مشکل لوگوں کو لگے، یہ زنا لوگوں کو مشکل لگے. ایسے ہی معاملہ وہاں پر ہوا، پتھر مارا جا رہا تھا، پتھر کی چھینٹیں جو ہیں، جب خون کی چھینٹیں کسی صحابی پر پڑی، صحابی نے اپنی زبان سے کچھ کہہ دیا کہ یہ زنا کا، اس طریقے سے اس کو برا بھلا کہا. نبی علیہ السلام نے کہا ایسا نہ کہو، کیونکہ اس عورت نے، اس خاتون نے جو توبہ کی ہے نا اللہ کے حضور، اگر یہ مدینے کے ہر فرد پر تقسیم کر دی جائے تو اس کے توبہ کی وجہ سے سارے کے گناہ مٹ جائیں گے. اس نے ایسی خالص توبہ اللہ کے حضور کی. اور زنا کتنا مشکل تھا آپ اس واقعے سے اندازہ لگا لیجیے، کتنا مشکل تھا کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد بھی ہو جاتا تھا تو یہ منظر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں گے اس زمانے میں زنا نہیں ہوا کرتا تھا. زنا سے نبی علیہ السلام کا دور بالکل یہ کہہ لیا جائے 99.9% زنا سے پاک معاشرہ تھا، مکے کا، مدینے کا. اس جرم سے وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی بالکل پاک تھی. اور آج ہماری سوسائٹی کیوں نہیں پاک ہے زنا کے جرم سے؟ زنا کے جرم سے کیوں نہیں پاک ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا ہے. تو جب نکاح کو مشکل کریں گے زنا کے مواقع آسان ہو جائیں گے، اور جب زنا کے مواقع آسان ہو جائیں گے تو آنے والی نسلیں بھی اسی میں ملوث ہوں گی. لہٰذا اپنے معاشرے کو اگر پاک کرنا ہے تو پھر زنا کے راستے پر نہ خود بھی چلے، نہ معاشرے کے اندر ایسا ہونے دے، معاشرے کے اندر جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو معاشرے کے ذمہ دار لوگ ہیں، وہ اس پر قدغن لگائیں، وہ اس کے روک تھام کے لیے آگے بڑھیں، اور نکاح کو آسان کرنے کی باتیں ہوں اور زنا کو مشکل کرنے کی باتیں ہوں. زنا کے مواقع کہیں بھی نظر آئیں، نوجوان مردوں میں، نوجوان بچیوں میں، اس پر جو ہے اس پر مہر لگانے کے لیے، اس پر تالے لگانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہونا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بات یہ بتائی نکاح کو آسان کرنے کے لیے بھی اور زنا کو مشکل کرنے کے لیے. کیا کہا؟ اَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. کوئی بھی لڑکی اگر اپنے باپ یا اپنے سگے بھائی یا چچا، یعنی جو گھر اس کے ذمہ دار ہیں، اس کا جو ولی ہے، اس کے اجازت کے بنا اگر نکاح خود سے کر لیتی ہے، کوئی بھی لڑکی، کوئی بھی عورت خود سے کر لیتی ہے نکاح، تو فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. نبی علیہ السلام نے 3 بار دہرایا، کہا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل، اس کا نکاح ہوا ہی نہیں. آج معاشرے کے اندر، آج سماج کے اندر
کتنے جوڑے ایسے ہیں وہ کورٹ میرج جا کر کرتے ہیں، کتنے جوڑے. اور پھر گھر اور معاشرے کے ذمہ دار لوگ بھی اس پر کوئی نکیر نہیں محسوس کرتے، کوئی برا نہیں جانتے. ارے جا رہا ہے جانے دو، جا رہا ہے جانے دو. جب ہم نے ہی خود اس کو پنپنے کی اور اس پودے کو بڑھنے کے لیے ہوائیں دی ہیں اور پانی ڈالا ہے اور کچھ نہیں بولا ہے، تو پھر جب یہ پودا قد آور ہو گیا، بڑا ہو گیا، اس کی شاخیں پھیل گئی، اس کا سایہ ہو گیا معاشرے کے اندر، تب کیوں ہمیں اور آپ کو تکلیفیں ہوں گی؟ جب آپ اس پر روک لگا سکتے تھے، اس کو برا جان سکتے تھے، اس کو روک سکتے تھے، تب آپ کو روکنا چاہیے تھا، تب آپ کو قدم بڑھانا چاہیے تھا. کتنے گھرانے میں ایسے جانتا ہوں، خود گھر کے ماں باپ خود کہتے ہیں جانے دو کر آیا ہو، کورٹ میرج کرا لو تاکہ بعد میں کوئی دقت نہ ہو. یہ سب ہیلے بہانے اپنا کر ہم نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا، ٹاپ پر رکھ دیا، اور پھر دنیا کے ریتی رواج اور رسم و رواج سے ہم نے نکاح بھی کیے، شادیاں بھی کی، اور مرنا جینا، گھر کے اندر کوئی بھی پارٹی ہوئی، سب دنیا کے جو ہے دنیا کے طریقے پر. ہم نے اسلام کو نہیں اپنایا، نہ نکاح کے اندر، نہ طلاق کے اندر، نہ مرنے میں، نہ جینے میں، نہ پیدا ہونے میں، کسی بھی چیز میں ہم نے نکاح کو اپنایا نہیں. اس حدیث کے اندر بھی نے کیا کہا؟ فنکاح ہوا باطل. اب کوئی اگر خود سے کوئی لڑکی اس طرح نکاح کر لیتی ہے، فنکاح ہوا باطل، وہ سمجھ جائے کہ اس کا نکاح ہوا ہی نہیں، وہ بنا نکاح کے رہ رہی ہے، وہ بنا نکاح کے اس آدمی کے ساتھ رہ رہی ہے، اس لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہے. اور میں ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں اپنے اس خطبہ جمعہ سے، جو بچیاں یہ چاہتی ہیں، اور جو بچیاں خصوصی طور پہ یہ چاہتی ہیں، اور یہ جو لڑکے خصوصی طور پر چاہتے ہیں کہ مجھے فلاں پسند ہے، مجھے فلاں پسند ہے، مجھے فلاں مل جائے، مجھے فلاں مل جائے، آپ ذرا یہ بتائیے، اگر آپ سمجھدار ہوتے تو آپ ایسا فیصلہ نہ کرتے. آپ بتائیے کہ آپ کا نکاح آپ کے والدین کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ آپ کے پیدا ہونے سے لے کر آپ کے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے وقت تک آپ کے ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ایک بچی خود یہ فیصلہ کرے کہ اس کی ماں اور اس کا باپ جب تک کہ اس کا نکاح نہیں ہو جاتا ہے، کتنی ٹینشن میں اور کتنی فکر میں اس کے نکاح کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، اور دن و رات، دن کا بھی ہر حصہ اور رات کا بھی ہر حصہ اس کے جوانی کے بعد جب تک کہ اس کا نکاح نہیں ہو جاتا ہے ہمیشہ بے چین ہوتے ہیں، بے چینی کے ساتھ سوتے ہیں، بے چینی کے ساتھ اٹھتے ہیں. کیا تمہیں شوہر نہیں ملنے والا؟ کیا تمہیں لڑکا نہیں ملنے والا؟ اور یہی بات لڑکوں کے لیے کہ جو اپنی من چاہا محبت کو رواج دینا چاہتے ہیں اور معاشرے میں زنا کو عام کرنا چاہتے ہیں اور معاشرے میں اس طریقے کے کلچر کو پھیلانا چاہتے ہیں، میں ان سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، تمہارے لیے بھی تمہارے ماں باپ فکر مند ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ وہ بھی جب تک کہ تم جوانی کی عمر کو پہنچتے ہو اور جب تک کہ تمہارا نکاح نہیں ہو جاتا ہے، تمہارے ماں باپ اسی کیفیت میں زندگی گزارتے ہیں، دن کا ہر حصہ بے چینی کے ساتھ اور رات کی ہر تاریکی بے چینی کے ساتھ کہ کب نکاح ہو جائے، صحیح رشتہ لگ جائے. جب تمہارے رشتے کے لیے تمہارے والدین، تمہارے گھر والے، تمہارا خاندان اتنا فکر مند ہے، اتنا بے چین ہے، تو تمہیں خود سے قدم بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ معاشرے کے اندر اگر والدین کی پسند سے آپ شادی کرتے ہو تو ساری زندگی سرخرو رہو گے، اپنے والدین کی نگاہ میں بھی اور معاشرے کی نگاہ میں بھی. تمہیں تمہارا خاوند بھی مل جائے گا اور معاشرے کی عزت بھی مل جائے گی. لیکن منچاہی محبت کو پانا چاہو گے تو کیا ملے گا؟ نہ تمہارا من چاہا تو مل جائے گا، لیکن تمہارے ماں باپ کی نگاہوں میں نہ تمہاری عزت رہے گی، نہ تمہاری حیثیت رہے گی، نہ معاشرے کے اندر تم کبھی اپنی نگاہ اٹھا کر جی پاؤ گے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نکاح جیسی عظیم نعمت کو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر آسان کرنے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین ہمیں زنا کو مشکل سے مشکل بنانے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین جتنی بھی چیزیں نکاح کو آسان بنانے میں حائل ہوں اور درمیان میں آئیں، الہ العالمین ان تمام چیزوں کو دور رکھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. الہ العالمین